قدر کے معنی اور مقاصد کیا ہیں؟ ان اقدار سے حاصل ہونے والے نتائج انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ قرآن ان سب باتوں کو سمجھنے اور جاننے میں ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اصلاح ایمان کے ساتھ میں ہوں طاہر الدین۔ قرآن نے اپنا تعارف لا ریب یعنی شک سے پاک، نور مبین یعنی روشن کتاب، کتاب الحکیم یعنی حکمت والی کتاب، اور اس کے نزول کو لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک رات اور لیلۃ القدر یعنی اقدار کی رات کے ساتھ کروایا ہے۔ قدر کے معنی مذہب اسلام میں تقدیر کے لیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق تقدیر جیسا کوئی بھی عقیدہ یا قانون وحی کے ذریعے نازل نہیں کیا گیا۔ تقدیر، قسمت یا نصیب کچھ بھی کہہ لے، سب خود ساختہ انسانی تصورات کا اخذ کردہ ہے۔ قدر کے حقیقی معنی پیمانے، معیار اور محکم قوانین کے ہیں۔ کسی ٹھوس یا محسوس شے کو ماپنے والے پیمانے مراد نہیں۔ دنیا میں جو بھی تہذیب و تمدن اور نظام حیات رائج ہے، وہ کسی نہ کسی اقدار یا قانون کی بنیاد پر ہی اس کائنات میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اپنے نفع یا نقصان، اچھے یا برے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے انہی ویلیوز یا اقدار کے مطابق جانچنے اور ماپنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی محکم اقدار اور غیر متبدل پیمانے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن میں مقرر کر رکھے ہیں۔ انہی پیمانوں سے اپنے اور بیگانے کی پرکھ کرنے، خیر کس میں ہے اور شر کا باعث کیا ہوگا، مرد اور عورت کے مقام کا تعین کرنے، غرض ہر معاملے میں انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے انسان فطرت کی ہر قوت کے سامنے سرنگوں نظر آتا ہے۔ آسمان میں بادل گرجنے یا بجلی کی زوردار کڑک سننے پر سجدے میں چلا جاتا تھا، زلزلہ آ جانے کے ڈر سے یا طوفان کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے منتیں مانگتا اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتا تھا۔ سورج، چاند، ستاروں کو دیوتا مانا جاتا تھا، گویا ساری کائنات کی قوتیں مسجود تھی اور ان سب کے سامنے خود کو شکست خوردہ اور بے بس سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب فطرت کی قوتوں اور انسان کے باہمی تعلق سے متعلق رب نے ارشاد کیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، خدا کی طرف سے تمہارے لیے کائنات کی بلندیوں میں جو کچھ ہے تمہارے تابع اور تسخیر کر دیا گیا ہے۔ جو انسان ہزارہ سال سے ان قوتوں کے آگے خود کو بے بس اور ناتواں سمجھتا چلا آ رہا تھا، اس ایک پیمانے کے بدل جانے سے اس کا نظریہ حیات ہی بدل گیا اور انسان ساجد سے مسجود بن گیا۔ ایسے ہی آج کے دور کے اعتبار سے کسی سید، برہمن، وڈیرے یا امیر گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ آسائشوں بھری زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے سے کم تر اور غریب سمجھے جانے والے انسانوں پر حکومت کرتا تھا، جبکہ محض نچلی ذات، کمار، میراثی، شودر یا مزارے کے گھر میں پیدا ہونے والا اپنی تمام عمر ذلت کی پستیوں میں بسر کرتے ہوئے اپنے سے اونچے رتبے والوں کی خدمت گزاری میں زندگی گزار دیتا تھا۔ یہ سب کسی معیار کے اعتبار سے ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کیے جانے والے نیک عمل کی وجہ سے، بلکہ عزت اور ذلت کو ماپنے کے غلط تصورات کی وجہ سے یہ سب انجام پاتا تھا۔ لیکن قرآن کے بعد عزت اور ذلت کے پیمانے بدل گئے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر انسان ایک آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے یکساں عزت اور تکریم کے لائق ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی کو معاشرہ میں عزت اور بلند مرتبت حاصل ہے تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جس کی سیرت اور کردار بلند ہے اور جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی پابندی اور نگہداشت کرتے ہوئے اپنے تمام فرائض درست طور پر انجام دیتا ہے، وہی سب سے زیادہ واجب تکریم، عزت کے لائق اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اگر مومنین کے مابین بلند مرتبت اور بلند معیار کا تعین کرنا مقصود ہو تو وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہونے کا تعین کیا جائے گا۔ ایسے ہی عورت کے متعلق ساری دنیا میں یہ تصور چلا آ رہا تھا، اور اب بھی اسلام کے ماننے والے یہی مانتے ہیں کہ محض لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ساری عمر مرد کے تابع رہے گی۔
مرد ہونے کی حیثیت سے حاکم اور عورت اس کے محکوم رہے گی، لیکن قرآن نے فرمایا نہیں، خلقکم من نفس واحدۃ، ہم نے سب کو ایک ہی نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اس لیے تخلیق کے اعتبار سے مرد یا عورت میں کسی بھی طرح کی کوئی تفریق یا برتری نہیں دی جا سکتی۔ انسانی تعلیمات سے پہلے اور قرآن کی تعلیمات کو جھٹلانے کے بعد سے انسان اپنی بقا اور استحکام کے مختلف پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ جس نے زیادہ طاقت اور قوت حاصل کر لی اس نے اپنی بقا کو مستحکم کر لیا، جبکہ اس کے برعکس شکست کھا جانے والے فتح حاصل کرنے والوں کے رحم و کرم پر زندہ رہتے ہوئے غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہے ان سے سلوک روا رکھے۔ مگر خدا نے قرآن میں اس کے لیے بھی ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَقْمَصُ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو جو نظام زندگی یا جو نظریہ حیات پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا، وہی اپنی بقا، استحکام اور کامیابی کا حقدار قرار پائے گا۔ خدا نے قرآن سے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے اسے ایسے دور میں نازل کیا جب ساری کائنات پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، انہی ظلمات کے اندھیروں میں نئی اقدار اور ویلیوز مہیا کی جب روشنی کی ایک کرن تک موجود نہ تھی۔ قرآن کریم کے ذریعے ان نئی اقدار کو نازل کرنے کا مقصد اور منتہا کیا ہے، اور قرآن ان اقدار سے متعلق کیا کہتا ہے، یہ کیوں نازل کی گئی۔ قرآن کی سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ پوری انسانیت کو ظلمت کے تاریک دور سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ انہی روشن اقدار کی بدولت تاریک دور کے وہ تمام پیمانے اور اقدار جو انسانوں نے اپنی عقل و فہم اور تصورات کے بدولت قائم کر رکھے تھے، ایک ایک کر کے مٹتے چلے گئے، جس کی وجہ سے انسانیت برسا برس سے اپنے اصل مقام و مرتبت سے آشنا چلی آ رہی تھی، اور ان کی جگہ نئے معیار بنتے چلے گئے۔ انہی مستقل اقدار کو خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کہہ کر پکارا ہے، جنہیں اپناتے ہوئے انسان نے اپنے لیے اس کائنات میں منفعت اور افادیت کی نئی راہیں تلاش کرتے ہوئے فلاح و نمو اور مسرتیں حاصل کی۔ اس لیے رات کی تاریکیوں کے اس طرح سے چھٹ جانے اور روشن اقدار کے حاصل ہونے کو قرآن نے سورہ الدخان کی پہلی آیت میں لیلۃ المبارکہ کہہ کر پکارا ہے۔ اس آیت کریمہ کو مسلمانوں میں پائے جانے والے عقیدہ تقدیر سے منسوب کر کے مجوسیوں کے عقیدہ نوروز کے جیسا جان کر شب برات کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ عملی زندگی سے فرار کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی آیت مبارکہ سے متعلق جامع تفصیل کے ساتھ شب برات ہی کے موضوع پر بیان کی جانے والی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو بھی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو کلک کر کے وہ دیکھ سکتا ہے۔ قرآن اور اس کے نزول سے متعلق ایک اور عقیدے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جسے مذہبی پیشوائیت بڑی عقیدت سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن شب برات کے مہینے میں اتارا گیا۔ اب بیان تو کر دیا گیا، لیکن کسی کے سوال کرنے پر کہ قرآن میں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن ماہ رمضان کے مہینے میں اترا، تو اس کے جواب میں ڈٹائی کے ساتھ پھر ایک قصہ کر لیا گیا۔ کون سا خدا نے آ کے پوچھ لینا ہے کہ تم فریب گوئی سے کام لے رہے ہو؟ خود کو مذہب اسلام کا بڑے عالم فاضل سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں، بات کی تم گہرائی سمجھ نہیں پا رہے۔ قرآن پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے شعبان کے مہینے میں پہلے آسمان پر آیا، اور پھر پہلی مرتبہ رمضان کے مہینے میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جبریل 20 سال کے عرصے تک پہلے آسمان سے ہی تھوڑا تھوڑا لے کر آتے رہے۔ کوئی ان سے یہ بھی پوچھنے کی ہمت کر لے، معاذ اللہ، کیا رب دو جہاں کے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی جو پہلے آسمان پر لا کر رکھ دیا گیا؟ یہ جبرائیل تھک جاتے تھے عالم امر سے لاتے ہوئے؟ ایسی بہت سی بے تکی اور من گھڑت باتیں مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے عام کر رکھی ہیں، اور اگر کوئی عقل و فکر اور دلائل کے ساتھ جواب طلب کر لے تو اس پر نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ جس طرح کی جانے والی تشخیص یا تحقیق اگر صحیح اور درست اقدار پر کی گئی ہو تو وہ ہر بار ایک ہی نتیجہ دے گی، لیکن اگر پیمانہ درست ہی نہ ہو تو ملنے والا ہر نتیجہ پہلے نتیجے سے ہر بار مختلف ہوگا۔
اسی طرح کسی بھی سوال کا حتمی اور صحیح جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، سینکڑوں ملنے والے یا دیے جانے والے جواب کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ مذہب کی دنیا میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ غلو کرنے اور فریب گوئی میں مہارت رکھتا ہوگا، مذہب کے ماننے والے اسے اتنی ہی زیادہ عزت و ستائش سے سراہتے چلے جائیں گے، اور انہی کی جانے والی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے مزید خرافات سے کام لینے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ دین سے بیگانہ رکھنے کے لیے اسلام کی مذہبی پیشوائیت نے تمام امت مسلمہ کو انہی بے معنی اور بے مقصد باتوں میں الجھا رکھا ہے، اور ہر مسلمان کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ انہی باتوں کو سمجھنے میں اپنی توانائیاں صرف کرتا رہتا ہے، لیکن پیاس ہے کہ بجھی نہیں پاتی۔ بجھے بھی کیسے؟ جب تک دل و دماغ میں چھپے باطل تصورات سے خود کو آزاد نہیں کیا جائے گا، تب تک عقل اور دلیل کی بات پلے ہی نہیں پڑ سکتی۔ رب العالمین نے ایسا کوئی پہلی مرتبہ قرآن میں بیان نہیں کیا جو کبھی پہلے نہ بیان کیا گیا ہو۔ خدا تو اس دنیا میں آدم کے پہلا قدم رکھنے سے ہی طریقوں میں بھٹک کر راستہ بھول جانے والوں کو ہمیشہ سے آگاہ کرتا چلا آیا ہے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ کس انجام کا باعث ہوگا، اور صحیح سمت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ دین اسلام اپنے لیے ایک معیار اور معین اقدار رکھتا ہے، جبکہ دنیا کا ہر مذہب اقدار اور پیمانوں سے آزاد ہوتا ہے۔ ہمیں انہی پیمانوں کی اطاعت کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرنا چاہیے جو رب ذوالجلال نے قرآن میں مقرر کر رکھی ہیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔